مشاہد، ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. معرکۃ الآراء مطلب اس سے بہت زیادہ بات چیت ہو. بنیادی طور پر یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، مسئلہ تقدیر ہے. تقدیر کا جو مسئلہ ہے نا، تو ایک بات تو تقدیر کے مسئلے کے بارے میں یہ سمجھنی چاہیے، عمومی طور پر عام میں یہ ٹائم ہے ہمارے پاس، میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس چیز کو سمجھاؤں گا تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. ایک ہے اس حوالے سے عام مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو عام مسلمانوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرا اس پر ایمان. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز عقل کے خلاف ہے. یہ میں آپ کو پہلے شروع میں یہ بات سمجھائی ہے آج ابھی گفتگو میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اور اس کے اندر حکمت ہو. اب یہ میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا بھی دیتا ہوں. دیکھیں تقدیر کہتے کس کو ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب پتہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، کچھ بھی کرے جنت میں جائے گا، اس نے جہنم میں جانا ہے، کچھ بھی کرے تو جہنم میں جائے گا. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی اسلحہ اٹھائے اور کسی کو اسلحہ اٹھا کے مار دے، پولیس اس کو پکڑے جیل میں ڈال دے، تو وہ کہے کہ اس کی تو تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ میری گولی سے مرے گا، اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ میری. تو پولیس والے اس کو کیا کہیں گے کہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے اب تیری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ تو ہماری گولی سے مرے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا، تو آپ کو یہاں کی صورتحال کا پتہ ہے کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے، یہاں کون ہے، یہاں کون ہے. ایک آدمی ہے جو اس چھت کے اوپر 2 منزل اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کو سامنے کا روڈ بھی نظر آ رہا ہے، اس کو ان لوگوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو زمانہ ہے نا، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ایک گزرا ہوا زمانہ ہے، ایک موجودہ زمانہ ہے اور ایک آنے والا زمانہ ہے. یہ زمانے کی تقسیم ہمارے لحاظ سے ہے. ہمارے لیے ایک زمانہ وہ ہے جو گزر چکا ہے، ایک زمانہ وہ ہے جو موجود ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے جو بعد میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہ ماضی کا پتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے، نہ اس دیوار کے اس طرف جو مستقبل ہے ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. ایک آدمی ہے جو اوپر ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جس کو اس دیوار کے پیچھے بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی حال، ماضی، مستقبل ہے؟ اس کے لیے سب حال ہے. سب کیا ہے اس کے لیے؟ ہمارے لیے ماضی ہوگا، ہمارے لیے مستقبل ہوگا، اس کے لیے کوئی ماضی، حال، مستقبل نہیں. تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ. لیکن اللہ نے انسان کا اختیار سلب نہیں کیا. اختیار سلب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ اٹھ نہیں رہے، ہاتھ جام ہو گئے اس کے، یا اس کی ٹانگیں جام ہو گئی، یا جناب اس کی کمر ایسی جام ہو گئی. اللہ نے تو یہ کہا کہ بھئی سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کر لو. اختیار سلب نہیں کیا. نہ اچھا کام کرنے والے کا اختیار سلب کیا ہے، نہ برا کام کرنے والے کا اختیار سلب کیا ہے. ہاں اللہ کے علم میں یہ بات ہے. تو اللہ کے علم میں یہ بات ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اس پر تکیہ کر کے یہ کہے کہ بھئی جو ہونا ہے وہ تو ہوگا. اس کو میں آپ دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ رزاق ہے نا، اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، خیر الرازقین ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ رزق تقدیر سے زیادہ نہیں مل سکتا. عقیدہ ہے نا ہمارا، عقیدہ ہے نا کہ رزق، حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ. نہ مقدر سے زیادہ ملے گا، نہ مقدر سے کم ملے گا.
تو آپ نے دنیا میں کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو گھر میں بیٹھ گیا ہو اور کہے کہ رزق تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میں نہ بزنس کروں گا، نہ جاب کروں گا، نہ کاروبار کروں گا، نہ کوئی کام کاج کروں گا، جو رزق میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے؟ دیکھا ہے کسی کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اللہ نے رزق تقدیر میں لکھا ہے، لیکن میرے عمل کے ساتھ اس کو معلق کیا ہے کہ تم کام کرو گے تو یہ ہوگا۔ اچھا، جب نماز کی باری آتی ہے تو ہمیں تقدیر یاد آ جاتی ہے کہ بھائی نماز پڑھو، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر جنت میں بھیجنا ہوگا تو بغیر نماز کے بھی بھیج دے گا، اور جب رزق کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بغیر جاب کے اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا۔ اس کا مطلب سٹینڈرڈ ہمارے ڈبل ہیں، معیارات ہمارے ڈبل ہوئے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، پھر بھی ہم 3 ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں، 4 ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں، تقدیر پر ایمان کے باوجود یہی کام ہم نے اپنی عبادات کے اندر بھی کرنا ہے کہ بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے میں اللہ سے مانگوں گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے، عمل سے تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک شعر ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی۔ اب دعا ایک عمل ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بدبخت ہے مثلا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر آپ نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، یا اللہ میری اس تقدیر کو بدل دے اور مجھے جنت میں لے جا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تقدیر تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب تقدیر ایسی کوئی ان چینجیبل کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل تبدیل نہ ہو سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو اپنے علم میں رکھا ہے، اختیار انسان کو دیا ہے، انسان اپنے اختیار سے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اللہ کی تقدیر کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ اللہ کی تقدیر کا مطلب تو یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک آدمی بائک پہ آ رہا ہے تیزی سے، اوپر سے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ جس سٹائل میں بائک چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ کرے گا، اور وہ جا کے ٹھوک دیتا ہے بائک، اور آپ آ کے اس دیکھنے والے کو پکڑ لیتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھئی آدمی اب 5 دن کا مہمان ہے اور 5 دن بعد وہ آدمی مر جائے، آپ جا کے ڈاکٹر کا گریبان پکڑے، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ 5 دن بعد مرے گا؟ یہ تم نے مارا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا میرا تو علم تھا، میرا تو تجربہ تھا، میں اس کی حالات اور کیفیات کو دیکھ کے بتا رہا تھا کہ یہ 5 دن سے زیادہ چلے گا نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ اس کو یہ دوائی کھلائیں گے، یہ پرہیز کریں گے، ہو سکتا ہے 2 سال تک مزید یہ جی لے، اور اگر یہ پرہیز نہیں کروائیں گے تو 5 دن بھی نہیں جیے گا، اور وہ 5 دن بعد مر جائے، آپ ڈاکٹر کے گریبان نہیں پکڑتے۔ لیکن جب تقدیر کا مسئلہ آتا ہے تو ہمیں اشکال ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بھائی اللہ کی وجہ سے نہیں، سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی تقدیر اور ہمارا عمل، تو یہ دونوں چیزیں جب واضح ہو جائیں گی پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اس دنیا کو اصل میں دارالامتحان بنایا، دارالامتحان بنایا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ کلاس میں ایک بہت لائق فائق طالب علم ہے اور ایک بہت ہی نکھٹو قسم کا کچھ نہیں پڑھتا، تو آپ اسکول والوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ آج کے بعد آپ امتحان لینا بند کریں، اس لیے کہ پورا سال آپ کو پتا ہے یہ بچہ پڑھ رہا ہے، یہ بچہ نہیں پڑھ رہا، پکی بات ہے اس کی پوزیشن آئے گی، اس کی پوزیشن نہیں آئے گی، یہ فیل ہوگا۔ تو کوئی اسکول والا اپنا ایگزام کینسل کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو کہے گا بھئی ہمارے پروسیس کا حصہ ہے، آگے بڑھ نہیں سکتا بغیر ایگزام کے۔ تو آپ کہیں یہ بات تو بہت واضح ہے، وہ کہے جتنی بھی واضح ہو ایگزام کینسل۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، کسی نے کامیاب ہونا ہے، کسی نے ناکام ہونا ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کریں۔ سمجھ آ گئی بیٹا بات؟